عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ موصوف صفت کی ترکیب کے متعلق سنیں گے کہ موصوف صفت کی ترکیب کتنے طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ تو موصوف صفت کی ترکیب میں چند احتمالات ہیں، اس کے بھی چند اصول ہیں، چند قواعد ہیں۔ تو ترکیب کرتے وقت جب آپ ان قواعد کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ترکیب کرنے میں اس عبارت کے مطابق، ترکیب کے مطابق ان کو سمجھنے میں کوئی غلطی پیدا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ موصوف صفت، ویسے تو یہ چند چیزوں میں کیا ہوتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں۔ صفت جو ہوتی ہے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اعراب میں، رفع میں، نصب میں، جر میں، واحد میں، تثنیہ میں، جمع میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ اور دوسری بات کہ جو موصوف کی جب ہم صفت لے کر آتے ہیں اس کی تقریباً 4 صورتیں بنتی ہیں۔ جب بھی ہم موصوف کی صفت لے کر آئیں گے اس کی 4 صورتیں ہوں گی۔ اب غور کریں کہ جب موصوف کی صفت بیان کی جا رہی ہے یہاں ان 4 صورتوں میں سے کون سی صورت پائی جا رہی ہے۔ پہلا اصول کہ کبھی موصوف کی صفت مفرد ہوتی ہے، کبھی موصوف کی صفت کیا ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے۔ مطلب کیا مفرد ہوتی ہے، جملہ یا شبہ جملہ نہیں ہوتی، جملہ یا شبہ جملہ نہیں ہوتی۔ اب اس کی کیا مثال ہوگی، ذالک ولد صالح، ذالک ولد صالح، ذالک اس میں اشارہ مبدل منہ مبتدا مشار الیہ یہاں پر محذوف۔ اب فوراً سمجھ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ذالک کے بعد کیا آ گیا، اس میں نکرہ آ گیا۔ اس کی ایک پہچان کیا آتی ہے، مشار الیہ محذوف ہوتا ہے، ذالک اس میں اشارہ کے بعد ڈائریکٹ کیا آ جائے، اس میں نکرہ آ جائے۔ تو اب یہاں پہ مشار الیہ بدل کیا ہوگا، محذوف۔ ولد صالح، ولد اس میں نکرہ موصوف۔ اب ترکیب کس طرح ہوگی فنی اعتبار سے، معیاری ترکیب، ولد کیا کہیں گے ہم، ولد موصوف، ولد موصوف خبر، ولد موصوف خبر، اور صالح صفت لفظاً مرفوع۔ اب غور کریں یہاں پہ ولد موصوف خبر بن رہا ہے اور جو اس کی صالح جو اس کی صفت آ رہی ہے وہ جملہ نہیں ہے، نہ شبہ جملہ ہے، بلکہ کیا ہے، وہ مفرد ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بعض اوقات موصوف کی جو صفت لے کر آتے ہیں وہ ہم کیا لے کر آتے ہیں، مفرد لے کر آتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے، بعض اوقات موصوف کی صفت کیا ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے۔ جو مفرد صفت ہوتی ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور نکرہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا، وہ ایک نیک شخص ہے، وہ ایک نیک بچہ ہے، ذالک ولد صالح، وہ ایک نیک لڑکا ہے، بچہ ہے، چلڈرن ہے۔ دوسرا قاعدہ، دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات موصوف کی صفت جملہ اسمیہ لے کر آتے ہیں، بعض اوقات دوسرا صورت کیا ہے، بعض اوقات موصوف کی صفت ہم کیا لے کر آتے ہیں۔ اب اگر آپ موصوف کی صفت جملہ اسمیہ لے کر آنا چاہتے ہیں، اب اس کی بھی 2 صورتیں بنیں گی، موصوف معرفہ کی صفت جملہ اسمیہ لے کر آتے ہو یا موصوف نکرہ کی صفت جملہ اسمیہ لے کر آتے ہو۔ اب اگر ہم موصوف اسم نکرہ کی صفت جملہ اسمیہ لے کر آتے ہیں تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اب اسم نکرہ کے بعد ڈائریکٹ جملہ آ جائے گا، جملہ اسمیہ لے کر آئیں گے، در موصوف اسم نکرہ اور جملہ جو صفت بنے گا اس کے درمیان الذی یا اللتی نہیں لے کر آئیں گے۔ کہ عربی بنانے کا بھی ہمیں قاعدہ پتہ ہونا چاہیے نا، نحو کیا ہوتی ہے، جس طرح ہمیں عربی سے اردو سمجھتے ہیں اس طرح اردو سے عربی بھی ہمیں بنانا آنی چاہیے۔ نحو سے ہمیں دونوں فائدے حاصل کرنی ہیں، عربی سے اردو اور اردو سے، تو یہ دونوں چیزوں میں کے لیے ہی معاون ہوتی ہے نحو کی قواعد۔ تو دونوں زاویوں سے ہمیں نحو کو سمجھنا چاہیے، صرف ایک زاویے سے نہ سمجھیں۔ تو قاعدہ کیا، جب موصوف نکرہ کی صفت ہم جملہ اسمیہ لے کر آئیں گے تو موصوف اسم نکرہ کے بعد ڈائریکٹ جملہ اسمیہ لے کر آئیں گے، درمیان میں الذی یا اللتی اس میں موصول
نہیں آئے گا. اس کی کیا مثال ہوگی؟ اب یہ دیکھیں، جاء ولدن، جاء ولدن اخلاقہ جمیلۃ، جاء ولدن اخلاقہ جمیلۃ. اچھا ایک دوسرا قاعدہ بھی ذہن میں رکھیں، جب جملہ صفت بنے، جب جملہ، تو اس میں ایک ایسی ضمیر ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف کیا ہو، لوٹے، جو موصوف کی طرف. اور ایک قاعدہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمے کا اصول کیا ہے کہ جملے میں جو ایک ضمیر لے کر آئے ہیں موصوف کی طرف لٹا رہے ہیں نا، نکرہ کی طرف لٹا رہے ہیں، تو اس میں نکرہ اور اس میں نکرہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر ولدن، جاء ولدن اخلاقہ جمیلۃ. اب غور کریں، اخلاق جمیلۃ یہ جملہ اسمی ہے، اس میں ہو ضمیر، جو ہا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، ولد کی طرف. اب دونوں کا ہم نے ملا کر ترجمہ کرنا ہے. اچھا اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ وہ جس کا، وہ جسے، یا جس کا، یا ایسا جس کے. تو یہ ترجمے کے اندر یہ الفاظ آئیں گے. جب بھی نکرہ کے بعد جملہ آئے اور وہ صفت بنے تو کس طرح آپ نے ترجمہ کرنا ہے؟ وہ جسے، یا جس کا، جس میں، جس کی طرف. ایسے الفاظ ایڈ کریں گے جب بھی اس میں نکرہ کے بعد جملہ ہے اور صفت بنے. یہ ترجمے کی پہچان ہے، اور یہ پہچاننے کی ایک علامت ہے کہ یہ صفت بن رہا ہے. اب دیکھیں، اب غور کریں، اب اس قاعدے کے مطابق ہم کیا ترجمہ کریں گے معیاری؟ جاء ولدن، وہ لڑکا آیا، اخلاقہ جمیلۃ، کیا ہوگا ترجمہ؟ جس کے اخلاق، جس کے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے ہیں، خوبصورت ہیں. اب دیکھیں آپ کو ترکیب سے دو چیزیں سمجھنی ہیں، ایک تو عبارت کی گہرائی بھی سمجھنی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی سمجھنا ہے کہ ترجمہ کس طرح ہوگا. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ بچہ آیا جس کے اچھے. اچھا بعض اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، جب ان کو بولا جا رہا ہے کہ یہ عربی بنائیں کہ وہ بچہ آیا جس کے اخلاق اچھے ہیں، تو کس طرح عربی بناتے ہیں؟ جاء ولدن. وہ اردو میں غور کرتے ہیں، اچھا یہاں پہ جو یا جس کا لفظ آ گیا تو اب الذی لے کر آ جاتے ہیں، جاء ولدن الذی اخلاقہ جمیلۃ. حالانکہ یہاں فنی اعتبار سے الذی لے کر آنا غلط ہے، کیونکہ الذی یہ ولد کی صفت بنے گا، اور جبکہ موصوف یہاں پر کیا ہے؟ نکرہ. اور الذی معرفہ، یہ کیا ہے؟ صفت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ. اور موصوف کیا ہے؟ نکرہ. تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں پائی جائے گی، فنی اعتبار سے جملہ ہی غلط ہوگی آپ کا. تو جب بھی اس میں نکرہ کے بعد ڈائریکٹ جملہ اس میں لے کر آئیں گے. اب ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل ماضی مبنی بر فتحہ، ولدن موصوف فاعل، کیا کہیں گے؟ ولدن موصوف فاعل لفظاً مرفوع، اخلاق مضاف مبتدا، اخلاق مضاف مبتدا اور ضمیر مضاف الیہ، ضمیر مضاف الیہ مجرور بالاضافت. اور حسناتن یہ کیا؟ مبتدا کی خبر. اب یہ مبتدا خبر یہ جملہ اسمیہ، یہ مبتدا خبر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ صفت، جملہ اسمیہ. اچھا اس کا محلن کیا اعراب ہوگا جملے کا؟ جملہ ابتدائیہ بھی نہیں ہے، غور کریں، یہ نہ جملہ مستانفہ بن رہا ہے بلکہ اس کا اعراب اور معنوی اعتبار سے ما قبل سے کیا اس کا تعلق ہے. تو یہ جملہ کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ اب غور کریں، معنوی اعتبار سے ولد کی کیا بن رہا ہے؟ یہ صفت. اب جب جملہ اسمیہ جب صفت بنے گا یا تو یہ محلن مرفوع ہوگا یا محلن منصوب ہوگا یا محلن. کب موصوف کا اعراب دیکھیں گے، موصوف کا اعراب دیکھیں، یہاں پر یہ کیا موصوف کیا ہے؟ مرفوع. تو اب جملہ اسمیہ صفت کو کیا کہیں گے؟ یہ محلن مرفوع ہے، کیونکہ اس کا موصوف بھی کیا ہے؟ مرفوع. تو اب کیا ترکیب ہو جائے گی؟ یہ جملہ اسمیہ صفت محلن مرفوع. اب اس طرح آپ کی ترکیب پوری کمپلیٹ ہو گئی. تو ترکیب کرتے وقت ہمارے ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ابھی ہم نے مزید صفت کا ترجمہ کرنے کے 2 اصول پڑھے ہیں، موصوف صفت کے ترجمہ. ابھی مزید ہم نے اس کے 4 اصول اور پڑھنے ہیں، کس طرح ترجمہ ہوگا، کس طرح ترکیب ہوگی اور ترجمہ کس طرح کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.